سچیاں محبتاں از امرہ شیخ قسط نمبر 15۔ 10 بجے کا وقت تھا جب سمل اپنے روم سے بڑی سی چادر اوڑھ کر نکلی۔ ہاتھوں اور پیروں میں مہندی لگی ہوئی تھی جس کا رنگ رچ کر آیا تھا۔ رضیہ بیگم جو ہی سیڑھیاں چڑھتی اوپر پہنچی، سمل کو یوں گمسم کھڑا دیکھ کر لمبی سانس لیتی اس کے قریب آئیں۔ سمل چلو بیٹا، بھائی انتظار کر رہے ہیں، پارلر چلنا ہے نا؟ رضیہ بیگم کی آواز پر سمل نے اپنی ماں کو دیکھا۔ امی کل رات سے صحیح سے نیند نہیں آئی، یہی سوچتی رہی پوری رات گزر گئی۔ آج میں ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاؤں گی کسی کی بیوی بن کر، یہ کتنا عجیب لگ رہا ہے۔ نہیں سمل، ایسے مت سوچو، گھر سے جا رہی ہو، دلوں سے نہیں۔ اور بیٹیاں تو پلیز امی آگے کچھ مت کہیے گا ورنہ آپ دونوں نے پھر 1-2 گھنٹہ روتے رہنا ہے۔ زرم آتے ہی کانوں پہ دونوں ہاتھ رکھتا زور سے بولا۔ بہت مار کھاؤ گے تم شریر کہیں کے، رضیہ بیگم پیار سے کندھے پر چپت لگاتے بولی۔ صحیح تو کہہ رہا ہوں، یہ موٹی چھپکلی آپ سے پہلے میرے ہینڈسم بھائیوں کے ساتھ لگی رو رہی تھی۔ اینڈ یو نو واٹ، یہ جب روتی ہے اس کی ناک دیکھا کرے۔ زرم بازو سہلاتا تپانے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ ہاں تم تو خوش ہی ہو میرے جانے سے۔ امی مجال ہے جو مجھے گلے لگا کر رویا ہو یہ؟ سمل ہلکی سے بول کر چہرہ پھیر گئی۔ کیوں روتا میں؟ ہاں کوئی جہاد پر جا رہی ہو؟ مجھے تو ارحان سے دلی ہمدردی ہو رہی ہے۔ زرم ایکٹنگ کرتا اسے تنگ کرنے لگا۔ دیکھا دیکھا کتنا بے حس ہے یہ۔ ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں، سمل آگ بگولا ہو کر کہتی روتی ہوئی نیچے جانے لگی۔ زرم تو گھبرا ہی گیا، وہ تو جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہا تھا تاکہ زیادہ نہ روئے، پر یہاں تو سب الٹ ہو گیا۔ زرم کیا کرتے ہو؟ امی آپ چھوڑیں میں خود دیکھ لیتا ہوں، زرم کہتے ہی تیزی سے پیچھے گیا۔ ایمان ابھی تک نہانے نہیں گئی تھی۔ بیٹا پارلر بھی جانا ہے، جلدی اٹھو جب تک میں فضل کو کہہ دیتی ہوں اندر آ جائے۔ افرا بیگم دروازے سے ہی جھانک کر کہتی واپس چلی گئیں، جبکہ ایمان یوں ہی بیڈ پر اپنے خیالوں میں کھوئی بیٹھی تھی۔ کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب وردہ روم میں آئی۔ ایمان کیا ہوا، ابھی تک ایسے ہی بیٹھی ہو؟ وردہ کندھے پر ہاتھ رکھتے کہنے لگی۔ ایمان نے چونک کر نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وردہ میرے پاس بیٹھو کچھ دیر، ایمان آہستہ آواز میں کہتی اس کے ہاتھ پکڑ کر بیٹھنے کی جگہ بنانے لگی۔ وردہ نے دیکھا ایمان کچھ پریشان لگ رہی ہے۔ کیا بات ہے، کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ وردہ کی بات پر ایمان نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر گہری سانس لیتی کہنے لگی۔ آج میں نے بہت برا خواب دیکھا ہے وردہ، مجھے اس وقت سے سکون نہیں آ رہا، میں بہت ڈر گئی تھی، مجھے ایک بار غسان کو دیکھنا ہے۔ اوہ تو یہ بات ہے، غسان بھائی سے ملنا ہے، وردہ معنی خیز لہجے میں بولی۔ ایمان اسے اس طرح کرنے سے چڑ گئی۔ میں مذاق نہیں کر رہی وردہ، مجھے بات کرنی چاہیے، ہاں میں کال کر لیتی ہوں، ایمان اسے کہہ کر خود کلامی کرتی سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھا کر نمبر ملانے لگی۔ وردہ گلا کھنگار کر مسکرا کر بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہم کہہ دیتے ہیں آپ تیار ہو رہی ہیں۔ تھینکس وردہ۔ وردہ کی بات پر ایمان نے موبائل کان سے لگا کر اسے دیکھا۔ موسٹ ویلکم، وردہ مسکراتی چلی گئی۔ دوسری طرف غسان جو سمل کے انتظار میں پورچ میں ہی کھڑا تھا، ایمان کی کال دیکھ کر حیران ہوا، پھر مسکرا کر کال پک کرتا گارڈن میں آ گیا۔ لگتا ہے میرے بنا دل نہیں لگ رہا، غسان مسکرا کر بولا، جبکہ ایمان غسان کی آواز سنتے ہی جیسے پرسکون ہوئی۔ آپ ٹھیک ہیں نا؟ ایمان ہلکی آواز میں بولی۔ میں ٹھیک بھی ہوں اور خوش بھی۔ تم تیار ہو جاؤ، رات کو آ رہا ہوں بارات لے کر، غسان ہنسی ضبط کرتا شوخ لہجے میں بولا۔ پلیز آپ کچھ دیر کے لیے سنجیدہ ہو سکتے ہیں؟ ایمان نے جھنجھلا کر کہنے پر غسان اوکے کہتا سنجیدہ ہوا۔ اچھا بولو کیا ہوا ہے، پریشان ہو؟ غسان میں نے بہت برا خواب دیکھا ہے، مجھے لگ رہا ہے آپ مجھ سے دور چلے جائیں گے۔ ہم سب؟ اف لڑکی، تم ایک خواب کی وجہ سے پریشان ہو رہی ہو؟ غسان اس کی بات کاٹتا ہوا بولا۔ نہیں میں آپ کے لیے پریشان ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، ایمان کسی کے قدموں کی آواز سن کر جلدی سے کہنے لگی۔ اوکے لیکن رات تک پھر تم آ جاؤ گی نا میرا خیال رکھنے کے لیے؟ غسان مسکرا کر بولا۔ ایمان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اللہ حافظ کہتے ہی کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ زرم بیٹا سب تیار ہو گئے ہوں تو بلاؤ چلنے کی تیاری کریں، سمل کو بھی پارلر سے لینا ہے، ہمدانی صاحب کہتے باہر نکل گئے۔ زرم بالوں میں ہاتھ پھیرتا غسان کے روم کی طرف بڑھا۔ وہ کیا چڑیا کمرہ بنایا ہوا ہے، زرم اپنے بھائیوں کو دیکھ کر زور سے بولا۔ چڑیا کمرہ نہیں، چڑیا گھر ہوتا ہے، فیضی واش روم سے باہر آتا ہنس کر بولا۔ لیکن آپ لوگ ابھی صرف کمرے میں ہیں، ویسے میں یہ کہنے آیا ہوں سب جلدی چلیں، بینکویٹ وقت پر پہنچنا ہے، سمل بھی اب تک تیار ہو چکی ہوگی۔ زرم ایک ہی سانس میں کہتا روم سے نکل گیا۔
غسان نے ایک نظر اس کی پشت کو دیکھا جو صبح سے کچھ سنجیدہ سا تھا، نہ زیادہ مذاق کر رہا تھا نہ کسی کو تنگ کر رہا تھا۔ بھائی وہ ٹھیک ہو جائے گا، عصام نے غسان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ سب بھائی ایک دوسرے کو سمجھتے تھے۔ سمل کے جانے کا دکھ تو تھا پر وہ خوش تھے، ان کی بہن اپنے گھر کی ہونے جا رہی تھی۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، غسان ہلکی آواز سے مسکراہٹ کے ساتھ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ بینکویٹ پہنچتے ہی ایمان اور سمل کو برائڈل روم میں لے جایا گیا۔ انم چلو، جلدی آؤ، عاشر اپنے شوہر کو تو دیکھو، کیسے سب کے ساتھ مل کر بھنگڑا کر رہا ہے۔ ہمنا اندر آ کر ہنستی ہوئی اسے لے کر جانے لگی۔ اچھا چلیں، انم جھٹ سے اس کے ساتھ باہر نکل گئی۔ پیچھے دونوں بیٹھی ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئی۔ کچھ ہی دیر میں دونوں کو ساتھ سٹیج پر لے جایا جانے لگا۔ برائڈل روم سے باہر نکلتے تو غسان اور ارحان دونوں کو اپنے منتظر پایا۔ مووی بن رہی تھی۔ دونوں کے قریب پہنچتے ہی غسان نے آگے بڑھ کر سمل کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ کر پیار دیا، پھر ایمان کا ہاتھ تھام کر سٹیج کی جانب دونوں کپل ساتھ آہستہ آہستہ بڑھنے لگے۔ سٹیج پر پہنچتے ہی دلہا دلہن بیٹھ گئے تھے۔ عصام اپنا کیمرہ چیک کرتا سٹیج کے نیچے اتر کر آگے بڑھنے لگا جب کسی کو اس کا کندھا لگا۔ اف دیکھ کر اس سے پہلے مقابل اس کی عزت کا جنازہ نکالتی عصام کو دیکھ کر جھٹکا کھا کر رہ گئی، جبکہ دوسری طرف عصام کا وہی حال تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ عصام ابھی تک تعبیر کو سامنے دیکھ کر بے یقینی کی کیفیت میں تھا۔ تعبیر اچانک عصام کے اس طرح کہنے پر پریشان ہو گئی۔ تعبیر اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، ماں حیات نہ تھی، باپ نے اکیلے ہی اسے سنبھالا تھا۔ تعبیر عصام کے 2 سال چھوٹی تھی، کم گو اور کہیں حد تک بھولی بھی۔ میں یہاں اپنے ابو کے ساتھ آئی ہوں، ابو کے باس کا بیٹا بیٹی کی شادی ہے، پر آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس سے پہلے عصام کچھ کہتا، علی صاحب کی آواز پر دونوں نے گردن موڑ کر انہیں دیکھا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ عصام نے جھٹ سلام کیا۔ وعلیکم السلام، بیٹا ٹھیک ہوں؟ بہت بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک انکل، آپ ملے پاپا سے؟ مل کر ہی آ رہا ہوں، علی صاحب شفقت سے مسکرائے۔ علی احمد تعبیر کے والد حمدانی صاحب کے کافی عرصے سے پرسنل سیکرٹری اور وفادار تھے۔ عصام نے مسکرا کر ایک نظر تعبیر کو دیکھا۔ جب علی صاحب کی بات پر دونوں ہی حیران رہ گئے۔ تعبیر بیٹی، یہ میرے باس کے چھوٹے بیٹے ہیں۔ یہ آپ کی بیٹی ہے؟ عصام انہیں دیکھ کر پوچھنے لگا۔ جی بیٹا، یہ میری ہی بیٹی ہے۔ اچھا، عصام نے مسکرا کر علی صاحب کو دیکھا۔ ایک بار جب تم اپنے پاپا کے پاس آئے تھے کام سے، یاد ہے؟ اس دن تم ہی مجھے گھر ڈراپ کیا تھا۔ علی صاحب مسکرا کر یاد دہانی کروانے لگے۔ جی بالکل یاد ہے، میں تو جلدی میں اندر نہیں آیا تھا، کاش آ جاتا، عصام مسکرا کر کہتا، آخر میں بڑبڑایا۔ تعبیر حیران تھی، عصام اس کے باپ کے باس کا بیٹا تھا؟ وہ اس سے شادی کے خواب دیکھ رہی تھی۔ تعبیر بیٹا آ جاؤ، غسان بیٹے سے مل لیں۔ علی صاحب کی آواز پر تعبیر عصام کو دیکھے بنا ہی سٹیج پر چلی گئی، جبکہ عصام خوش تھا۔ دودھ پلائی کی رسم کے لیے وردہ سٹیج پر آئی، ساتھ ہی ایمان کی بہنیں اور تعبیر بھی وہیں آ گئی تھیں۔ وردہ نے دودھ کا گلاس پہلے غسان کے آگے کیا۔ چلیں یہ جلدی سے پی کر ہمیں 1 لاکھ نیک دیں۔ ہمیں مطلب صرف اکیلی تم 1 گلاس دودھ کے 1 لاکھ مانگ رہی ہو، وہ بھی خالص نہیں ملتا۔ جہان صوفے کے پیچھے ہی اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، تنک کر بولا، جی نہیں، ہم صرف اکیلے کے لیے نہیں مانگ رہے، آپ سے کس نے مانگے ہیں؟ کباب میں ہڈی نہ بنے۔ وردہ اسے گھورتی ہوئی بولی، جبکہ سب دونوں کی باتوں پر مسکرا رہے تھے۔ اچھا، میں ہڈی؟ جہان خاموش رہو، ہمیں باتوں میں لگانے کی کوشش مت کرو، سمجھے؟ چلو غسان نیک نکالو، آخر کو اتنی پیاری بہن تمہیں دی ہے۔ ہمنا جہان کی بات کو کاٹتی ہاتھ کمر پر ٹکا کر روب جما کر بولی، توبہ کیا مطلب ہے دی ہے؟ بھائی نے خریدی تھوڑی ہے، ماشاءاللہ نکاح کر کے لے کر جا رہے ہیں، اس لیے پیسے کی بات کوئی نہ کرے، یہ ہماری عزت کا سوال ہے۔ عصام حیران ہونے کی ایکٹنگ کرتا ہمنا سے بولا، جو اس کی بات سنتے ہی اسے گھورنے میں لگ گئی تھی۔ صحیح کہا میرے بھائی، جہان نے ہنس کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بہت ہی کوئی فضول مذاق تھا، اور آپ سب خاموش رہیں، ہم بھائی سے بات کر رہے ہیں۔ وردہ چبا کر کہتی دودھ کا گلاس غسان کو تھما چکی تھی۔ غسان صرف مسکرا رہا تھا۔ بھائی آپ اتنے فرما بردار بن رہے ہیں، اگر آپ نے اس چشمش کو پیسے دیے، اگر دیے؟ 1 منٹ جہان، آگے بھی بول لیں، جلدی سے ایک ہی جگہ اٹک گئے ہیں۔ زرم اس کے دیے پر منہ بنا کر بولا، بولنے تو دو۔ ہاں بھائی، اگر آپ نے اس چشمش کو پیسے دیے تو میں چھوڑوں گا نہیں، جہان نے کہہ کر سب کی طرف دیکھا۔ زرم
جو ان کی سائٹ پر کھڑا موبائل سے ویڈیو بنا رہا تھا، موبائل سمل کو دے کر تالی بجانے لگا۔ واہ واہ، کیا بات کہی آپ نے! دھمکی سن کر میرے رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے۔ زرم جل کر طنزیہ بول کر تمسخر اڑانے لگا۔ زرم کی بات سنتے ہی سب کا چھت پھاڑ کہا نکلا۔ زرم سدھر جاؤ۔ سب آپس میں بحث کر رہے تھے جبکہ غسان دودھ کا گلاس ہاتھ میں لیے مسکراتے ہوئے گھونٹ گھونٹ پیتا ختم کر چکا تھا۔ اچھا بس کرو بحث، غسان جہان کو دیکھ کر بولتا جیب سے 50,000 نکال کر وردہ کی ہتھیلی میں رکھ کر مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ ابھی فی الحال اتنے ہی ہیں، 50 ڈیو ہیں، دے دوں گا۔ غسان مسکرا کر دیکھ کر بولا۔ نہیں رہنے دیں بھائی، ہم نے 50,000 معاف کیے، وردہ مسکرا کر کہتی کھڑی ہو گئی جبکہ ایمان نے چہرہ موڑ کر غسان کو دیکھا۔ کتنا خوش اور پرسکون تھا وہ، پر ایمان ابھی تک اس خواب کے زیر اثر تھی۔ بھائی یہ کیا کیا آپ نے؟ مجھے بالکل امید نہیں تھی، میں نہیں کھیل رہا۔ اور تم معاف کی نانی؟ جہان تپ کر کہتا وردہ کو گھورنے لگا۔ جہان خبردار، دل دہلانے والی دھمکیاں مت دو، کشف کہہ کر وردہ کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ ایک بار پھر سے اس نے کہا لگایا، ویسے جہان اتنا مہنگا کون کھیلتا ہے؟ آریان ہنس کر بولا۔ بیٹا جی ہنس لو، اب دوسرے بکرے کی باری ہے۔ جہان برا منائے بغیر جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ بھائی کو بکرا مت بولو، سمل یکدم بھائی کے لیے بولی۔ ہیں؟ میں نے صرف بھائی کو تھوڑی کہا ہے، تمہارے شوہر کو بھی کہا ہے۔ جہان کمر پہ ہاتھ رکھتا چڑھانے لگا۔ تم خود ہو بکرے، ارحان کو بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمل منہ بنا کر بولی۔ وردہ سب کو باتوں میں مصروف دیکھتی دودھ کا گلاس ارحان کو پکڑا چکی تھی۔ لڑکی شرم کر لو، دلہن ہو، کیسے پٹر پٹر زبان چل رہی ہے تمہاری؟ جہان کو جب کچھ سمجھ نہ آیا تو روب سے کہتے وردہ کو دیکھنے لگا۔ چشمش، تمہیں وہاں سے 1 روپے بھی نہیں لینے دوں گا، جہان کہتا تیزی سے ارحان کے قریب آیا۔ جی ٹھیک ہے، وہ آپ اپنے پاس ہی رکھیں کیونکہ میں ارحان بھائی ہمیں 50,000 دے چکے ہیں۔ وردہ اتر کے کہتی سب کے ساتھ سٹیج سے نیچے اتر گئی جبکہ جہان کو دیکھ کر سب کہا لگانے لگے۔ دودھ پلائی کی رسم کے بعد تصویریں اور مووی کا خاصا طویل سلسلہ شروع ہوا۔ 11 بجے کے قریب کھانا کھل گیا۔ سٹیج پر ہی دونوں دلہا دلہن کے لیے کھانا لگایا گیا تھا۔ سمل، غسان نے کھانا کھاتے ایک دم سمل کو پکارا۔ غسان گاہے بے گاہے اسے بھی دیکھ رہا تھا جو افسردہ لگ رہی تھی۔ جی بھائی، یہ چکھا؟ کسٹرڈ بہت مزے کا ہے۔ غسان نے چمچ بھر کر اس کے منہ کے قریب کیا۔ سمل نے مسکرا کر اس کے ہاتھ سے کھایا۔ ایمان ارحان کے ساتھ بیٹھی انم اور محروب بھی مسکرا دی۔ بہت مزے کا ہے بھائی۔ بہت مزے کا ہے بھائی۔ لیکن پہلے کھانا کھاؤ صحیح سے۔ غسان اسے کہتا دوبارہ کھانے کی جانب متوجہ ہو گیا جبکہ سمل اپنے بھائی کو دیکھتی کھانا کھانے لگی۔ تم یہاں کھڑے ہو، دیکھو کسی کو کچھ چاہیے نہ ہو، اسام زرم کو کہتا جانے لگا۔ یا اسام بھائی، مجھے بھوک لگ رہی ہے، دیکھیں موٹی چھپکلی کو کیسے کھا رہی ہے۔ ایسا کریں آپ اور جہان بھائی میزبانی کریں، میں جا رہا ہوں۔ پلیز زرم اسے روکتا ہوا ہاتھ سے پکڑی پلیٹ تھما کر سٹیج پر چلا گیا۔ بھوکا ہے پورا، اسام بڑبڑا کر رہ گیا۔ کھانے کے بعد رخصتی کے لیے ایمان اور سمل کو ساتھ ہی سٹیج سے نیچے اتارا گیا۔ سمل سٹیج سے اترتے ہی غسان کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ سب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ لمحہ ہوتا ہی ایسا تھا، خود بخود ہی دل بھر آتا تھا۔ ایمان اپنی ماں کے گلے لگے رونے لگی جبکہ سمل باری باری سب سے ملتی ہچکیاں لے رہی تھی۔ پاپا، سمل روتی ہوئی دونوں ہاتھ ان کے گالوں پر رکھتی انہیں دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں کیوں اسے ڈر لگ رہا تھا۔ بس میرا بچہ، ایسے نہیں کرو۔ چلو، ہمدانی صاحب اسے خود سے لگاتے گاڑی تک لے آئے۔ وردہ نے دیکھا جہان سمل کو گلے لگائے بنا آواز کے رو رہا تھا۔ کتنے معصوم لگ رہے ہیں، لیکن ہے نہیں، وردہ خود سے کہتی ناک چڑھا کر ایمان سے ملنے لگی۔ زرم، سمل روتی ہوئی اسے دیکھنے لگی۔ زرم نے ہاتھ سے گال رگڑ کر اسے گلے سے لگایا۔ موٹی چھپکلی بس کرو، سارا چہرہ خراب ہو گیا ہے۔ کیا سچ میں؟ سمل جلدی سے الگ ہوتی سوں سوں کرتی اس سے پوچھنے لگی۔ سب نہ سمجھی سے دونوں بہن بھائیوں کو دیکھنے لگے۔ ہاں نا، پھر بھی روئی جا رہی ہو، چلو چپ کرو، کل ولیمے میں رو لینا۔ بے وقوف، اسے چپ کروانے کی بجائے تم مشورہ دے رہے ہو رونے کے۔ آسام نے پیچھے سے ہی اس کے سر پر ہلکے ہاتھ سے چپت لگائی۔ میں مشورہ نہیں دے رہا، میں تو بس اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کب سے رو رہی ہے بیچاری، میک اپ کا بھی کباڑا کر دیا۔ بس کرو دونوں، بچی کو تنگ نہیں کرو، چلو گاڑی میں بیٹھنے دو، دادی دونوں کو گھورتے ہوئے بولی۔ غسان اپنی آنکھوں کو صاف کرتا گہری سانس لیتا سمل کے گرد حسار کیے کار کا دروازہ کھول کر بیٹھنے لگا۔ سمل نے بیٹھتے بیٹھتے پھر پلٹ کر غسان کو دیکھا۔ سمل بیٹھو،
غسان کے کہنے پر سمل آنکھوں میں آنسو اور ہونٹوں پر مسکراہٹ سے جاتے اپنے ماں باپ اور بھائیوں کو دیکھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی ارحان سب سے مل کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ ارحان کے بیٹھتے ہی ایمان کو بھی دوسری کار میں بٹھایا گیا۔ یہ آئیڈیا بھی سب لڑکوں نے مل کر بنایا تھا کہ دلہا دلہن کو اپنی اپنی کار میں تنہا آنے دیں۔ غسان کار ڈرائیو کرتا اپ سیٹ لگ رہا تھا، جبکہ برابر میں بیٹھی ایمان کی سونسو جاری تھی۔ غسان نے لمبی سانس لے کر خود کو پرسکون کیا۔ ایمان ایسے مت رو، ایسا لگ رہا ہے کہ میں تمہیں اغوا کر کے لے کے جا رہا ہوں، غسان ڈرائیو کرتا مسکرا کر بولا۔ ایمان کی گھٹی گھٹی آواز آئی، اچھا مجھے تو نہیں لگ رہا، غسان اچھا کو لمبا کھینچ کر بولا۔ لب دبا کر مسکراہٹ روکنے لگا۔ ایمان جواب دیے بغیر باہر سڑک پر دیکھنے لگی۔ غسان نے کوئی جواب نہ پا کر ایک نظر اسے دیکھا، پھر دوبارہ سامنے دیکھ کر اپنا ہاتھ اس کی گود میں رکھے ہاتھوں کو پکڑ کر اپنے لبوں سے لگا کر گرفت سخت کر لی تاکہ وہ ہاتھ نہ چھڑوا سکے، جبکہ ایمان شرما کر خود میں سمٹ گئی۔ زرم چپ بھی ہو جاؤ، کیا لڑکیوں کی طرح رو رہے ہو؟ جہان کار ڈرائیو کرتا ایک نظر اسے دیکھ کر بولا۔ اس میں لڑکی والی کیا بات ہے؟ میرا دل نہیں ہے کیا؟ یا میری آنکھوں کی ٹینکی میں زنگ کا تالا لگا ہوا ہے؟ صحیح کہہ رہے ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، رونا ہے تو رو لو، اس سے دل ہلکا ہو جاتا ہے، اپنا دل ہلکا کر لو، بولنے دو جو بولتا ہے، وردہ ایک دم بولی۔ گاڑی میں جگہ کم ہونے کی وجہ سے وردہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئی تھی، چونکہ دونوں فیملیز کے گھر زیادہ دور نہیں تھے، اسی لیے بھی آسانی ہو گئی تھی۔ چشمش بہت زیادہ نہیں بولتی تم، جہان روبدار آواز میں وردہ کو بولا۔ ہم صحیح کہہ رہے ہیں، خود بھی آپ رو رہے تھے، وہ تو پھر آپ سے چھوٹا ہے۔ وردہ ناک چڑھا کر رخ موڑ کر باہر دیکھنے لگی۔ جہان کچھ کہنے ہی لگا تھا پر اس نے ناک چڑھا کر ناراضگی ظاہر کرنے پر صرف مسکرا کر رہ گیا۔ ارحان خاموشی سے کار ڈرائیو کر رہا تھا، ساتھ ہی دلہن بنی سمل کو گاہے بگاہے گردن موڑ کر دیکھ لیتا جو سر جھکائے روئے جا رہی تھی۔ ارحان نے پھر اسے دیکھ کر آہستہ سے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے کندھے پر رکھا۔ سمل نے چونک کر اسے دیکھا۔ پلیز یار چپ ہو جاؤ، ارحان اسے دیکھ کر کہنے لگا، اور شاید یہی وہ لمحہ تھا جب انسان کی ذرا سی غلطی اس کی ساری زندگی کا ناسور بن جاتی ہے۔ اچانک ہی سامنے سے تیز رفتار ٹرک قریب سے قریب تر آنے لگا۔ ٹرک کی تیز ہیڈ لائٹس نے ارحان کی آنکھوں کو چندھیا دیا۔ سمل ڈر کر چیخی۔ ارحان گاڑی کو ٹرک کے سائیڈ سے نکالنے لگا مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ اچانک ہی گاڑی اور ٹرک میں زور کا تصادم ہوا۔ زندگی ہے شاید، آخری ہچکی لے کر آنکھیں موند لی تھیں۔ اے زندگی تو نے مہلت نہ دی، میرے اپنوں کا لمس محسوس کر لینے دیتا۔ امرہا۔ غسان اور ایمان گھر پہنچے جہاں پہلے ہی دلہن کے استقبال کے لیے سب کھڑے تھے۔ غسان مسکرا کر ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولتا باہر نکلا، پھر گھوم کر ایمان کی طرف کا دروازہ کھول کر ایمان کو اترنے میں مدد دی۔ ویلکم بھائی اینڈ ایمان بھابھی۔ آسام نے ایک ہاتھ سینے پر دوسرا پیچھے کمر پہ رکھ کر تھوڑا جھک کر ویلکم کیا۔ دونوں نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ارے بچوں کو اندر آنے دو، دادی کے کہتے ہی آسام مسکرا کر سائڈ پر ہوا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ایمان کو لاؤنج میں ہی صوفے پر بٹھا دیا۔ جب جہان اور زرم بھی آ گئے، زرم غسان نے ان کے قریب آنے پر زرم کو گلے لگایا۔ سب جانتے تھے زرم ابھی بھی سمل کے لیے اپ سیٹ ہے۔ بھائی میں ٹھیک ہوں، زرم نے مسکرا کر ایمان کو دیکھا۔ آسام تم بھی اپنے کیمرے سے تصویریں لے لو ہم سب کی۔ اچھا لایا۔ جہان کے کہنے پر آسام جھٹ سے اپنا کیمرہ لینے گیا جو آتے ہی روم میں رکھ آیا تھا۔ رسموں اور تصویروں کے بعد ایمان کو غسان کے روم میں لے جایا گیا۔ ایمان بیڈ پر بیٹھی غسان کا انتظار کرنے لگی۔ سارا روم گلاب اور موتی کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ ایک دم دروازہ کھول کر غسان اندر آیا، ایک نظر اسے دیکھا جو اسی کی منتظر بیٹھی تھی۔ پلٹ کر دروازہ لاک کردہ قدم قدم اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ ایمان کو دلہن کے روپ میں دیکھنے کی خواہش اتنی جلدی پوری ہو جائے گی کبھی نہیں سوچا تھا۔ غسان نے گلا کھنکار کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر ہلکا سا دبا کر اپنے قریب کرنے لگا۔ میری منہ دکھائی؟ ایمان سٹ پٹا کر اسے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ یاد ہے محترمہ، میں تو تمہیں نزدیک سے دیکھنے کے لیے قریب ہو کر دیکھ رہا ہوں۔ غسان کا لو دیتا چہرہ ایمان کا دل دھڑکا گیا۔ غسان نے اس کے گال کو اپنے انگوٹھے سے سہلانا شروع کیا۔ ایمان شرم سے سرخ ہونے لگی۔
غسان اس کے یوں شرمانے پر جھکنے لگا جب اچانک اس کا موبائل بجا۔ ایمان اور غسان دونوں کا دل ایک دم زور سے دھڑکا۔ اس وقت اس کا فون آ گیا۔ خود سے کہتے اٹھ کر سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھایا۔ اسکرین پر انجان نمبر سے کال آ رہی تھی۔ غسان نے الجھ کر کال اٹینڈ کی۔ السلام علیکم، جی میں غسان ہوں، آپ کون؟ کیا کہا؟ کہاں ہے میری بہن؟ میں پوچھ رہا ہوں ہسپتال کا نام بتائیں۔ غسان بات کرتا تیزی سے روم سے نکلنے لگا۔ ایمان جلدی سے اٹھ کر تیزی سے اس نے غسان کا بازو پکڑ کر روکا۔ کیا ہوا سمل، ٹھیک ہے؟ آپ ایسے کیوں رو رہے ہیں؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، مجھے جانا ہے، میری بہن پتہ نہیں کس حالت میں ہوگی۔ غسان بے بسی سے اسے دیکھتا نرمی سے اس کا ہاتھ ہٹاتا بھاگا۔ مطلب وہ خواب؟ ایمان اس سے آگے کچھ سوچ نہ سکی۔ ارے غسان بھائی کیا ہوا؟ تینوں بھائی ہمدانی صاحب کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ غسان کو دروازے کی طرف بھاگتا ہوا دیکھ کر صوفے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ غسان کیا ہوا بیٹا؟ ہمدانی صاحب نے زبردستی سے پکڑا۔ پاپا سمل اور ارحان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ آدمی کہہ رہا تھا گاڑی بہت بری طرح برباد ہو گئی ہے۔ غسان کی آواز ضبط سے بھاری ہو رہی تھی جبکہ سب اپنی جگہ پر ساکت رہ گئے تھے۔ اذلان کال کرو، کب تک پہنچیں گے دونوں؟ مووی والے کو جانا بھی ہے واپس بیٹا۔ اذان صاحب لاؤنج میں بیٹھے اذلان سے بولے۔ میں اسی کو کال کر رہا ہوں، موبائل بند جا رہا ہے، اذلان پریشانی سے اپنے باپ کو دیکھتا بتانے لگا، جسے سنتے ہی وہ خود بھی پریشان ہو گئے تھے۔ سمل بیٹی کے نمبر پہ کرو ذرا، میرے پاس نمبر ہے۔ اذان صاحب نے موبائل جیب سے نکال کر اسے تھمایا۔ ہمنا اور عابدہ بیگم بھی وہیں بیٹھی تھیں۔ بند جا رہا ہے، یا اللہ رحم، موبائل کیوں بند ہے؟ ارحان اتنا لاپرواہ نہیں ہے۔ عابدہ بیگم ابھی بات ہی کر رہی تھیں جب اذان صاحب کے موبائل پر ہمدانی صاحب کی کال آنے لگی۔ بنا وقت ضائع کیے اذان صاحب نے کال اٹینڈ کی۔ السلام علیکم، کیا ہوا ابو؟ اذلان ان کے فک ہوتے چہرے کو دیکھتا پوچھنے لگا۔ اذان صاحب نے کال ڈسکنیکٹ کرتے ہی ہسپتال چلنے کو کہا۔ ہوا کیا ہے بتائیں تو، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ عابدہ بیگم آگے بڑھ کر پوچھنے لگی۔ ارحان کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، آئی سی یو میں ہے۔ کیا؟ اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ رو مت، سنبھالو خود کو، بس دعا کرو کیونکہ ابھی صرف دعا ہی ضروری ہے۔ اذان صاحب کہہ کر باہر نکلے۔ ان کے پیچھے ہی سب بھاگے۔ ہسپتال کے کوریڈور میں سب خاموش بیٹھے تھے۔ رضیہ اور عابدہ بیگم بری طرح رو رہی تھیں۔ غسان بھائی، ایمان بھابی کی کال آئی ہے، وہ ہسپتال جانا چاہتی ہیں، جہان ہلکی آواز میں بولا۔ ضبط سے سب کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ ٹھیک ہے، غسان اتنا کہہ کر چپ ہو گیا۔ جہان ہونٹ بھیج کر رہ گیا۔ ڈاکٹر ابھی تک کچھ بتا کیوں نہیں رہے؟ پاپا آپ پوچھیں ان سے، آسام باپ کا بازو پکڑ کر بے بسی سے بولا۔ سنبھالو خود کو، انشاءاللہ دونوں ٹھیک ہو جائیں گے۔ ابھی وہ کچھ کہنے ہی والے تھے کہ جب ڈاکٹر کو آتے دیکھ کر ان کی طرف بڑھے۔ ڈاکٹر کیسی ہے میری بیٹی؟ ہمدانی صاحب نے بے چینی سے پوچھا۔ ضبط سے ان کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ دیکھیں میں جھوٹی تسلی نہیں دوں گا، ایکسیڈنٹ بہت شدید تھا، یہ معجزہ ہی ہے کہ دونوں بچ جائیں۔ ڈاکٹر کی بات سنتے ہی سب ششدر رہ گئے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ ڈاکٹر؟ میں نے پہلے ہی کہا تھا جھوٹ نہیں کہوں گا۔ آپ کی بیٹی اور داماد کو دعاؤں کی سخت ضرورت ہے، 24 گھنٹے تک اگر ہوش نہ آیا تو کوما میں بھی جا سکتے ہیں، ڈاکٹر افسردگی سے کہہ کر چلا گیا، جبکہ ہمدانی صاحب وہیں بینچ پر ڈھہ گئے۔ جہان، ڈاکٹر نے کیا بتایا؟ میری بیٹی کیسی ہے؟ رضیہ بیگم روتی ہوئی جہان سے بولی، جو سپاٹ چہرے کے ساتھ بیٹھا تھا۔ امی چھوٹی چڑیا بہت سٹرونگ ہے، دیکھیے گا ابھی ہوش میں آ جائے گی نا امی؟ جہان ایک دم روتے ہوئے امی کے گلے لگ کر ہچکیوں سے رونے لگا۔ زرم جو ساتھ ہی بیٹھا تھا پیچھے سے جہان کو گلے لگا کر رونے لگا۔ غسان گھر جا کر کپڑے بدل لو، میں یہی ہوں، ہمدانی صاحب نے ساتھ بیٹھ کر آہستہ سے کہا۔ نہیں پاپا میں نہیں جاؤں گا، غسان ضدی لہجے میں بولتا گردن دائیں بائیں کرنے لگا۔ میرا بچہ، دادی اور ایمان بیٹی گھر پر اکیلی ہیں، کیا سوچ رہی ہوں گی؟ سب اسے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ نہیں پاپا، اسے پتا ہے اس گھر کی لاڈلی بیٹی زخمی حالت میں ہسپتال میں پڑی ہے، لیکن پھر بھی گھر جاؤ، اسے بھی ضرورت ہے تمہاری۔ پر میری چڑیا، انشاءاللہ میری بیٹی ہوش میں آ جائے گی۔ ہمدانی صاحب اس کا گال تھپتھپا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ غسان لمبی سانس لیتا گھر جانے کے لیے اٹھ گیا۔ السلام علیکم آنٹی۔ ہیلو، وعلیکم السلام۔
ہم وردہ بات کر رہے ہیں۔ سمل اور ارحان بھائی کیسے ہیں؟ ابھی انکل کی کال پر بتایا تھا آنٹی آ رہی ہیں فضل بھائی کے ساتھ۔ وردہ ایک ہی سانس میں گویا ہوئی۔ جہان نے کان سے موبائل ہٹا کر اسکرین دیکھی۔ افرا آنٹی کا نمبر تھا۔ ڈاکٹر نے 24 گھنٹے تک کا وقت دیا ہے، اگر ہوش نہیں آیا تو کوما میں بھی جا سکتی ہیں، دعا کرو۔ جہان سب کے باوجود بتاتے ہوئے بھی ہونٹ بیچ کر رو دیا۔ سوچنا ہی کتنا اذیت ناک تھا۔ آپ رو رہے ہیں؟ سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، آپ فکر مت کریں انشاءاللہ، جہان آنسو پوچھتے ہوئے کہنے لگا۔ وردہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا بات کرے۔ وہ ہم کل آئیں گے آپ ہی کے ساتھ ہسپتال، جیسی تمہاری مرضی۔ اچھا پھر ہم رکھتے ہیں، اللہ حافظ، وردہ نے کہہ کر کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ تمہاری مرضی مطلب کہہ نہیں سکتے کہ ٹھیک ہے آ جانا۔ وردہ برے برے منہ بنا کر اس کی نقل اتارتی روم سے جانے لگی۔ غسان گھر آیا، پورے گھر میں سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ غسان کو وحشت ہونے لگی۔ لاؤنج میں ہی رانی کے ساتھ ایمان بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ غسان کو نڈھال سا دیکھ کر تیزی سے اس کی جانب بڑھی۔ غسان کیا ہوا؟ کیسی ہے سمل؟ بتائیں پلیز۔ اور ارحان وہ کیسا ہے؟ مجھے ہسپتال جانا ہے واپس، کپڑے چینج کر لوں؟ ایمان کو جواب دیے بغیر غسان اسے دیکھ کر کہتا روم کی جانب بڑھنے لگا۔ ٹھیک ہے میں بھی چلوں گی آپ کے ساتھ، آپ نہا لیں، اچھا محسوس کریں گے، میں جب تک آپ کے کپڑے نکال دیتی ہوں۔ ایمان کہتے ہوئے اس کے ساتھ روم میں آ کر الماری کی جانب بڑھی۔ غسان اسے ایک نظر دیکھ کر واش روم کی جانب بڑھنے لگا، پھر رک کر اسے دیکھتا رہا۔ ایمان کپڑے نکال کر اس کے قریب آئی۔ غسان نے کچھ کہے بغیر ہی ایمان کو اپنے گلے لگایا۔ ایمان اچانک اس کی اتنی قربت سے سانس روک کر رہ گئی۔ تھینکس ایمان، اینڈ سوری سب۔ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف آپ کی بہن نہیں ہے، میری بھی ہے، اور ہاں آپ کو کچھ کہنا بھی نہیں چاہیے، میں کون سی آپ غیر ہوں۔ ایمان سینے سے لگی بولتی رہی، پھر چہرہ آہستہ سے اٹھا کر دیکھنے لگی جس کی آنکھیں رونے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ غسان اس کی بات سن کر جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھ کر چومتا واش روم میں چلا گیا۔ ایمان سرخ ہوتی اپنے ماتھے کو چھو کر اس کا لمس محسوس کرتی شرما گئی۔ ایکسکیوز می سر، آپ کو ڈاکٹر اپنے آفس میں بلا رہے ہیں، نرس نے آ کر ہمدانی صاحب کو اطلاع دی۔ ٹھیک ہے چلیں۔ ہمدانی صاحب نے بینچ سے اٹھ کر آفس کی جانب قدم بڑھائے۔ پیچھے ہی اذان صاحب اور وہ تینوں بھی ان کے ساتھ چل دیے۔ آفس کے سامنے پہنچ کر ہمدانی صاحب نے دروازہ نوک کر کے اندر بڑھے۔ ڈاکٹر آپ نے بلایا ہے؟ کیسے ہیں بچے؟ کب تک ہوش آ جائے گا؟ ہمدانی صاحب جلدی سے پوچھنے لگے۔ آپ یہاں آرام سے بیٹھ جائیں، ڈاکٹر نے چیئرز کی جانب اشارہ کیا۔ جہان نے آگے بڑھ کر باپ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جی ڈاکٹر آپ بتائیں، کوئی خطرے والی بات تو نہیں ہے؟ دیکھیں دونوں پیشنٹس کو کافی زخمی حالت میں لائے گئے تھے، آپ کے داماد سے زیادہ آپ کی بیٹی کی حالت بہت نازک تھی، جو زیورات پہنے ہوئے تھے وہ گردن کو بھی زخمی کر چکے ہیں، ہم نے سب احتیاط سے رکھا ہے، ڈاکٹر نے کہتے ہی لفافہ نکال کر انہیں سامنے رکھا جس میں زیور تھے۔ کافی قیمتی ہیں تبھی اپنے پاس رکھے تھے۔ شکریہ ڈاکٹر۔ سمل اور ارحان کی کنڈیشن کیسی ہے؟ اب ہوش آ جائے گا؟ جہان لفافہ ٹیبل سے اٹھا کر آنکھوں میں امید لیے پوچھنے لگا۔ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ سب دعا کریں، اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ تھینک یو ڈاکٹر، اذان صاحب کہہ کر مصافحہ کر کے سب کے ساتھ باہر نکل گئے۔ رات یوں ہی اذیت میں ڈال کر سرکتی رہی۔ غسان نے آتے ہی سب کو زبردستی گھر بھیجا تھا تاکہ تھوڑا آرام کر لے۔ غسان بینچ پر آنکھیں مودے بیٹھا تھا، ساتھ ہی ایمان، جہان، عصام بھی وہیں تھے۔ ایمان نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، پھر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ کر دبایا جیسے تسلی دینا چاہ رہی ہو۔ سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، آپ فکر مت کریں۔ ایمان نے دوسرے ہاتھ سے اس کی آنکھوں کا کونا صاف کیا۔ غسان نے اس کی طرف دیکھا۔ انشاءاللہ دھیرے سے کہہ کر ہلکی سی مسکراہٹ سے کہتے سامنے دیوار کو دیکھنے لگا۔ بھائی چائے یا کچھ کھانے کو لاؤں آپ دونوں کے لیے؟ عصام اٹھ کر سامنے کھڑا ہو کر پوچھنے لگا۔ غسان کچھ کہتا اس سے پہلے نرس روم سے نکلی، ڈاکٹر کو بلانے بھاگی۔ کیا ہوا نرس؟ غسان تیزی سے بھاگا۔ پیشنٹ کو ہوش آ رہا ہے، نرس انہیں کہتی بھاگی۔ اللہ تعالیٰ شکر ہے، ایمان نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہا۔ ڈاکٹر نے آ کر ارحان کو چیک کیا جو ہوش میں تو آ چکا تھا پر ابھی بھی غنودگی میں سمل کا نام پکار رہا تھا۔ گھر پر سب کو اطلاع کر دی گئی تھی۔ 1 گھنٹے کے اندر ہی سب ہسپتال پہنچ گئے تھے۔ ارحان کے ہوش میں آنے کی خوشی پوری طرح محسوس نہ کر سکے تھے کہ ڈاکٹر نے سب کے سروں پر قیامت گرا دی۔
دادی کا سنتے ہی بی پی خطرناک حد تک شوٹ کر گیا، جبکہ رضیہ بیگم پر غشی طاری ہو گئی۔ پاپا سنبھالیں خود کو ورنہ میں ٹوٹ جاؤں گا۔ غسان باپ کے گلے لگتا بلک رہا تھا۔ زرم بالکل چپ تھا، نہ رو رہا تھا نہ کسی کو دیکھ رہا تھا۔ آسام، رکو، کہاں جا رہے ہو؟ جہان میری بہن، وہ اکیلی ہے، میں اٹھاتا ہوں اسے۔ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ بتاؤ نا جہان، وہ ہماری بہت اسٹرانگ بہن ہے، میں اٹھاتا ہوں۔ اس کی شادی ہو گئی ہے تو کیا سمجھتی ہے اپنی من مانی کرے گی؟ بہت سولیا۔ آسام ہچکیوں سے روتا ICU کی طرف جا رہا تھا۔ جہان نے زبردستی اسے پکڑے رکھا تھا۔ نہیں اٹھے گی، یکدم زرم کی آواز گونجی۔ چاروں نے ساتھ پلٹ کر اسے دیکھا۔ نہیں اٹھے گی، بات دہرا کر زرم نے سب کو دیکھا۔ خشک آنکھیں جو سرخ ہو رہی تھیں، مجھے کہہ رہی تھی تم روتے نہیں ہو، اس لیے جان کر موٹی چھپکلی مجھے رلانے کے لیے کر رہی ہے، پر میں بھی نہیں روؤں گا۔ کب تک تنگ کرے گی؟ میں نہیں رونے والا، زرم چیخ چیخ کر بولنے لگا جب آنکھوں سے آنسو بہہ کر تھوڑی سے نیچے گرنے لگے۔ پتہ ہی نہ چلا۔ غسان نے روتے ہوئے اسے پکڑ کر اپنے گلے لگایا۔ چپ ہو جاؤ، دیکھنا وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ غسان روتے ہوئے جانے اسے تسلی دے رہا تھا یا خود کو۔ بھائی اسے بتائے میں رو رہا ہوں۔ شش، بس زرم، سنبھالو اپنے آپ کو۔ امی کو تم نے سنبھالنا ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، سمجھ رہے ہو نا تم میرے شریر بھائی بہت بہادر ہو۔ رونے سے غسان کی آواز بھاری ہو رہی تھی۔ بڑے بھائی ہونے کی وجہ سے اسے ہی اپنے بھائیوں کو سنبھالنا تھا۔ کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ یہ سب ہو جائے گا۔ جان سے پیاری بہن کو کوما میں چلی گئی، یہ پتہ لگتے ہی دل درد سے پھٹ رہا تھا۔ ابھی تو اپنی نئی زندگی کی خوشیاں دیکھنی تھی۔ مہندی لگے ہاتھوں میں سفید پٹیاں بندھ گئی تھیں۔ کون جانتا تھا ایسا ہو جائے گا۔ ہمدانی صاحب اور اذان صاحب ڈاکٹر کے آفس میں بیٹھے تھے۔ سائٹ پر ہی غسان اور جہان خاموش کھڑے تھے۔ ڈاکٹر نے ایک نظر سب کو افسوس سے دیکھا۔ ڈاکٹر جتنا کر سکتے تھے کر چکے تھے، آگے وہ خود بھی بے بس تھے۔ ہمدانی صاحب، مجھے افسوس ہے، آپ کی بیٹی کے سر پر کافی گہری چوٹ آئی ہے جس کی وجہ سے وہ کوما میں چلی گئی تھی۔ اب کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا کب کومے سے باہر آئے گی، ہفتہ، مہینہ یا پھر سال۔ ڈاکٹر کی بات سنتے ہی سب ضبط کر کے رہ گئے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ ہمدانی صاحب چیئر سے اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ غسان نے آگے بڑھ کر باپ کا بازو پکڑا، جو 2 دن میں ہی نچڑ کر رہ گئے تھے اپنی بیٹی کے غم میں۔ نہ جانے کس کی نظر لگ گئی تھی میرے ہنستے کھیلتے گھر کو۔ ہمدانی صاحب حوصلہ رکھیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہماری جلدی، بہت جلد ٹھیک ہو کر ہنستی کھلکھلاتی ہمیں ملے گی۔ یہ برا وقت بھی گزر جائے گا۔ اذان صاحب کندھے پر ہاتھ رکھتے سنبھالنے والے انداز میں کہہ کر ہلکا سا مسکرائے۔ 2 دن بعد سمل اور ارحان کو ساتھ ہی ڈسچارج کر کے ہمدانی ہاؤس لے آئے۔ چونکہ اذلان اسلام آباد سے اپنے بھائی کی شادی اٹینڈ کرنے آیا تھا، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے واپس جانا تھا، کام کی وجہ سے۔ ان کے جاتے ہی اذان ہاؤس سونا ہو گیا تھا۔ سمل بھی ہمدانی ہاؤس میں تھی کہ دیکھ بھال اچھی ہوگی اور کسی کو اس بات پر اعتراض بھی نہ تھا۔ ارحان کی حالت تھوڑی بہتر تھی، پر اتنی نہیں کہ آرام سے چل پھر سکے۔ ارحان بیٹا سوپ پی لو، کب سے کچھ نہیں کھایا، دوائی کا ٹائم ہو جائے گا۔ عابدہ بیگم ٹرے ہاتھ میں لیے روم میں داخل ہوئی۔ ارحان خاموش لیٹا چھت کو تک رہا تھا۔ عابدہ بیگم کی آواز پر اس نے آنکھوں کو جنبش دی پر کہا کچھ نہیں۔ وہ تو اس دن سے یوں ہی چپ تھا، کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا تو آنکھیں موند لیتا۔ جب سے اسے سمل کا پتہ چلا تھا اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرا رہا تھا۔ عابدہ بیگم نے جواب نہ پا کر اسے دیکھا، آنکھوں سے آنسو بہہ کر کنپٹی میں جذب ہو رہے تھے۔ عابدہ بیگم نے اپنے دل میں شدت سے اپنے بیٹے کی تکلیف محسوس کی، پھر اس کے قریب ہی بیٹھ کر ہاتھ بڑھا کر آنسو صاف کیے۔ میرے بچے، اٹھ کر کچھ کھا لو، شاباش، پھر سمل سے بھی ملنے چلو، تمہارا انتظار ہوگا اسے۔ سمل کا نام سنتے ہی ارحان نے اپنی ماں کو دیکھا۔ جھوٹ بول رہی آپ، اسے میرا انتظار نہیں ہے، سنا آپ نے؟ سمل نے اچھا نہیں کیا، مجھے تنہا چھوڑ کر ہر چیز سے غافل ہو گئی۔ پوچھے اس سے، میرے ساتھ ایسا کیوں کیا اس نے؟ اسے میرے احساسات، میرے جذبات، میری محبت کیا محسوس نہیں ہو رہی؟ میں اس کی وجہ سے کتنی اذیت میں ہوں۔ کرتی رہی انتظار، خود آئے میرے پاس۔ آپ اسے بتا دیں جا کر، ورنہ اگر نہیں آئی تو میں خود کو ختم کر لوں گا۔
پھر کرتی رہے گی زندگی بھر میرا انتظار۔ نہیں ارحان، ایسے مت بولو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہیں تو اس کی ہمت بننا ہے، ہر قدم پر اس کے ساتھ چلنا ہے بیٹا۔ اس معصوم کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو آزمائش ہے، گزر جائے گی۔ سمل کے گھر والے، جن کی مسکراہٹیں شرارتیں دیکھ کر رشک آتا تھا، 3-4 دن میں ہی جیسے سب ختم ہو گیا تھا، ہر کسی کی آنکھیں نم رہتی تھیں۔ لیکن وہ لوگ ایک دوسرے کی ہمت ہے، پر ہم ماں باپ کی ہمت صرف تم ہو بیٹا، ہماری ہمت مت توڑو، اٹھ کر کچھ کھا لو۔ عابدہ بیگم بولتے بولتے رو دیں۔ ارحان آنکھیں رگڑتا اٹھ بیٹھا۔ اچھا پلیز روئیں مت، چلیں اپنے ہاتھوں سے کھلائیں، پھر آپ کی بہو کی بھی جا کر کلاس لیتا ہوں۔ زخمی شوہر کو یوں اکیلا چھوڑ کر خود آرام فرما رہی ہے۔ ارحان مسکرا کر اپنی ماں کو دیکھ کر بولا، جو اس کے کہنے پر افسردگی سے مسکرا دی۔ غسان کھانا کھا لے۔ ایمان روم میں آتی ٹیبل پر کھانا رکھتی غسان کو مخاطب کر کے بولی۔ غسان میں کچھ کہہ رہی ہوں۔ ایمان نے جواب نہ پا کر پلٹ کر اسے دیکھا۔ سمل کو تنگ مت کریں، کون سی باتیں ہیں جو ختم نہیں ہو رہی؟ ایمان کہتے ساتھ ہی غسان کے قریب آ کر جھک کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی جو آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ ایمان اسے دیکھتے ہی تھم سی گئی۔ غسان نے اسے دیکھ کر اپنے آنسو پوچھے۔ آتا ہوں، میری بہن سے جلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غسان مسکرانے کی ناکام کوشش کرتا اٹھ کر ٹیبل کی جانب بڑھا۔ ایمان چلتی ہوئی اس کے ساتھ ہی آ کر بیٹھی۔ میں خود نکال لوں گا، تھینکس۔ غسان نے اسے منع کرتا پلیٹ میں کھانا نکالنے لگا۔ ایمان نے ایک نظر سمل کو دیکھا جو آنکھیں موندے دنیا جہان سے بے خبر لیٹی تھی۔ تم نہیں کھاؤ گی؟ غسان کو یکدم یاد آیا تو پوچھنے لگا۔ نہیں، بھوک نہیں ہے ابھی، ایمان نے اسے دیکھ کر کہا جو اسے بھی دیکھ رہا تھا۔ غسان نے اس کی بات سن کر چمچ میں چاول بھر کر اس کے منہ کے قریب کیا۔ کوئی بات نہیں، میرے ہاتھ سے تھوڑا سا تو کھا ہی سکتی ہو، غسان نے نرم لہجے میں کہا۔ ایمان نے مسکرا کر جھٹ منہ کھولا۔ ایمان نے والا چباتی اسے دیکھنے لگی۔ غسان دیکھنے میں جتنا ہینڈسم تھا، اس سے کہیں زیادہ دل کا اچھا اور محبت کرنے والا تھا۔ ایمان اس کا ساتھ پا کر واقعی میں بہت خوش تھی۔